جاوید لطیف صاحب، کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دو ٹوک واضح الفاظوں میں یہ بات کہہ دی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ایسا نہیں ہے کہ عمل نہیں ہونا. سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے انہوں نے اپنے آئین سے لینا ہے اور وہ آئین سے لیتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توازن کو برقرار رکھیں. اگر فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آئین کی یہ خلاف ورزی ہوگی. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے، کسی کا یہ پروگیٹو نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے. کیا کرنا چاہیے اب حکومت کو؟ دیکھیں، جو آپ نے ابتدائیے میں اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ایک فریش مینڈیٹ ہوتا ہے، قوم کو توقعات ہوتی ہیں کہ جو عدم اعتماد کی فضا ہے، عدم استحکام کی فضا ہے، وہ دور ہوگی. آپ نے کہا کہ آئینی بحران ہے، میں کہتا ہوں کہ معاشی بحران بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے. ہر طرف بحران ہی بحران نظر آتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، ابھی 7-8 ماہ ہوئے ہیں تو مشکل سے، مگر جو ایک اعتماد کی فضا پیدا ہونی چاہیے تھی الیکشن کے نتیجے کی شکل میں، وہ پیدا نہ ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کو پک اینڈ چوز بنا لیں گے، ہر جماعت کے اندر سے اپنی پسند کے لوگ جتوا لیے جائیں، اپنی پسند کے ہروا لیے جائیں. بقول جو شہزاد اکبر ہیں، میں نے پچھلے دنوں ان کا وی لاگ سنا کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بھی لوگوں کو چنا گیا، پی ٹی آئی سے لوگوں کو ہروایا بھی گیا، مسلم لیگ سے لوگوں کو چنا بھی گیا، ہروایا بھی گیا. جب اس طرح کی فضا ہو تو پھر اعتماد پیدا نہیں ہوتا. اب آ جائیں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ بات مکمل کریں جاوید لطیف صاحب. اعتماد نہیں پیدا ہوتا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب پک اینڈ چوز ہوتا ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر سیاستدانوں کا نہ ہوا، حکومت لینی نہیں چاہیے تھی. جب سب کو پتہ چل گیا کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے، کچھ ہمارے لوگ لے لیے ہرا لیے، کچھ پی ٹی آئی کے لے لیے ہرا لیے، کچھ پیپلز پارٹی کے لے لیے ہرا لیے، تو سیاستدانوں کو تو یکجان ہو جانا چاہیے تھا. نہیں، پہلی پھر بات تو یہ ہے کہ پھر آدھا جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے یا آدھا سچ کیوں بولا جاتا ہے؟ پھر سچ پورا بولنا چاہیے. کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار ہے یہ حکومت، تو پھر اپنی طرف انگل کیوں نہیں جاتی؟ وہ انگلی اپنی طرف بھی جانی چاہیے کہ میں بھی 47 کی ہی پیداوار ہوں. خیبر پختونخوا میں میری حکومت جو ہے، کیا کو میں جو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا کہ پشاور میں، ڈیرہ غازی خان میں اور باقی جگہوں میں جو خیبر پختون ہے وہاں بھی، اور شہوپورہ، لاہور یا اسلام آباد کی بات وہ کر رہے ہیں کہ یہاں بھی جو ہائیسٹ بڈر تھا اس کو فارم 47 کا نتیجہ ہاتھ میں تھما دیا گیا. تو یہ بات جب میں کرتا تھا، جب میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ بلکہ 8 فروری کے فوری بعد میں نے کہا تھا کہ یہ پک اینڈ چوز ہوا ہے. کچھ اور سینئر لوگوں نے کہا تھا کہ پیسہ چلا ہے، تو پھر بات اس وقت سب کو کہنی چاہیے تھی. اس وقت جو کسی کو سوٹ کرتا تھا وہ بات کہی جا رہی تھی، اور جو اس کے خلاف جاتی تھی اس کو نظر انداز کیا جا رہا تھا. آج بھی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، وہ انتخابات 2013 کے انتخابات تھے، اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنی، جس جماعت کی بھی بنی، لوگوں کو اعتماد ہوا. مگر 2014 میں پھر دھرنا کس نے دلوایا؟ پھر 2014 میں دھرنا دلوانے کے بعد کیا وہ سلسلہ رکا؟ 2017 پہ آ کے رکا جب مقاصد پورے ہو گئے. اور جب مقاصد پورے ہوئے، فیصلہ دینے کے، ابھی آپ بات کر رہی تھیں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، جب یہ بازگشت ہوگی کہ وہ فیصلہ جو ہے کسی طور پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس پہ، تو پھر آپ یہ بھی بات کیا کریں کہ 2017 میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اور کوئی وجہ نہیں نظر آئی. تمام پراسیکیوٹر کو، تمام انویسٹیگیٹر اداروں کو، پورا جو ادارے تھے ایک پیج پہ ہونے کے باوجود کچھ نظر نہ آیا، کیونکہ نکالنا مقصود تھا، نکال دیا. تو پھر مجھے بتائیں، آج تک کیا پاکستان سنبھل سکا ہے؟ آج تک کیا پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہو سکا ہے؟ یہ کوئی وجہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور 2018 آ جاتا ہے. پھر 2018 میں ایک پیج تھا نا،
ایک پیج پہ ہونے. آج اگر ایک کانگریس سے ممبر جو ہیں اس کانگریس کے اس ملک کی ایک تمام یکسوئی سے ایک قرارداد منظور کرتے ہیں کہ جناب پاکستان میں یہ کچھ ہوا ہے, ہمیں خدشات ہیں, تو بھائی اس وقت بھی ہونے چاہیے تھے 2018 میں. آج ان کی بات کوئی سننے والا ہوتا ہے. اس وقت بھی سیم پیج تھا, آج بھی سیم پیج ہے. یہ سیم پیج گلے کیوں پڑ جاتا ہے سب کے اینڈ پہ آ کے, کیوں؟ اب آ جائیں, اس وقت سیم پیج تھا, آج سیم پیج نہیں ہے. آج سیم پیج نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, شہباز شریف کہتے ہیں یہ 2 دن پہلے کا ہے. ایک ادارے کے فیصلے نہیں, آپ آج کہہ رہی ہیں نا, آپ تو مجھے ابھی کہہ رہی ہیں کہ ایک ادارے کا فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد حکومتیں وقت نہیں کرنا چاہتی. تو پھر سوال اٹھتا ہے نا, آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے سامنے کھڑا ہو گیا, سیم پیج کہاں سے آ گیا؟ سیم پیج میں آپ کو بتاتی ہوں, سیم پیج عدالت کے ساتھ نہیں میں بات کری, سیم پیج فوج کے ساتھ. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جنرل باجوہ اور جب عمران خان صاحب ساتھ سیم پیج کی باتیں عمران خان کرتے تھے, وہ اسی سیم پیج کی بات کرتے تھے. پھر میری بات نہیں اس طرح نہ بات کیا کریں, کسی دوسرے کو موقع دیا کریں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ سیم پیج وہ تھا 2018 میں جب عدلیہ اس وقت کی, اور جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, جب اس وقت کا بہت سا میڈیا, یہ سارے ایک پیج پہ تھے. آج مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت جو سیم پیج عمران خان کہا کرتے تھے آج وہ سیم پیج ہے؟ میں نہیں جواب دیتا, آپ جواب دے دیں. میں آپ کو جواب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے, میں جواب نظر دوڑائیں, آپ نظر دوڑائیں. ہاں جی جواب دیتی ہوں. 2 دن پہلے, 2 یا 3 دن پہلے علماء کنونشن سے خطاب کیا آرمی چیف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ آج جتنا تعاون ہمیں حاصل ہے. پھر آپ جو پھر سوچ کے آئی ہوئی ہیں, اگر وہی سوال اور وہی جواب ہے میں پوچھ رہی ہوں, آپ کا سوال مجھے نہیں پتا تھا, آپ نے سوال پوچھا, آپ نے سوال کیا, میں جواب دے رہی ہوں. میں جواب غلط دے رہی ہیں آپ. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے 2 دن پہلے کی بات کر رہی ہیں, میں آج آپ جو بات کر رہی ہیں میں اس کا جواب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سیم پیج 2018 میں یہ تھا, اور آج جس کو آپ سیم پیج 2 دن پہلے کی گفتگو کو کوٹ کر کے کہہ رہی ہیں, کیا تمام ادارے اور کیا 90% میڈیا یہ سارے سیم پیج پہ ہیں؟ تو وہ سیم پیج عمران خان کے گلے نہیں پڑا اینڈ پہ آگے؟ یہ چلیں یہی سوال میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں. بڑی بات گشتی نا, بڑے خوش تھے. اب آ جائیں اب آپ جو بات کہہ رہی ہیں, شکر ہے چلیں آپ نے اپنے مزاج سے ہٹ کے اقرار کر لیا کہ میں وہ بات کر رہی ہوں, آج وہ چیز نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, سیم پیج آئین قانون کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اچھی بات ہے, مگر آئین قانون کی حدود سے تجاوز کوئی بھی کرے, کوئی ادارہ کرے, کوئی پارلیمنٹ کرے, تو ریاست کے لیے, قوم کے لیے کبھی بھی نیک شگون یا بہتری کا سبب نہیں بنتا. اب آ جائیں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس وقت اس سیم پیج کا کیا بنا, وہ کیونکہ تھا ہی آئین قانون سے انحراف, اور ایک شخص کو نکالتے ملک کے ساتھ وہ دشمنی کی گئی جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں.